الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات، اس نشست میں ہماری گفتگو جاری ہے منافقین کی صفات اور ان کی خصلت سے متعلق، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ فرمایا اللہ نے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے، یعنی ان منافقین سے اگر سوال کریں گے، پوچھیں گے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو یہ کہیں گے، جواب دیں گے کہ ہم تو کھیل رہے تھے اور ہم تفریح کر رہے تھے۔ مطلب یہ کہ منافقین اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اے نبی اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو، کہ تم میرا مذاق اڑاتے ہو اور ایمان والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہو، کیوں ایسا تم کرتے ہو، تو یاد رکھو اے نبی، ان کا جواب ہوگا انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، تفریح اور دل جوئی، دل بہلانے کے لیے، نلعب، اور ہم کھیل رہے تھے، ہمارا کوئی برا مقصد نہیں تھا کہ ہم تم کو نقصان پہنچائیں یا تمہارے ساتھیوں کو، بس تفریح کے لیے، دل بہلانے کے لیے ہم باتیں کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے۔ جس طرح بس اوقات لطیفے بیان کیے جاتے ہیں، انسان جو ہے اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے ذہن کو بہلانے کے لیے، اسی طرح جو ہے ادھر منافقین نے کہا کہ ہم اگرچہ آپ کا مذاق، آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد مذاق نہیں ہوتا، آپ کی توہین کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو جو ہے اپنے لیے جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا دل بہل جائے اور ہم کھیلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر تم ان سے پوچھو گے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، مذاق ہمارا کیوں اڑاتے ہو، تو یہ جواب دیں گے انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو بس ایسے ہی گفتگو کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے، ہمارا مقصد مذاق اڑانا، آپ کی توہین کرنا نہیں تھا۔ قل، اے نبی آپ ان کو جواب دیجئے، أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم کو صرف اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی ملا جن کے ذریعے تم استہزاء مذاق کرو اور تم اپنے دل کو بہلاؤ؟ کیا تمہیں صرف یہی چیزیں ملی؟ کیا تمہیں اللہ کی ذات یا قرآنی آیات، وحی یا رسول کی ذات تمہیں یہی ملی مذاق کے لیے اور اپنے دل کو بہلانے کے لیے؟ کوئی اور چیز تمہیں ملی نہیں؟ یعنی گویا کہ ادھر اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جھٹلایا جا رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جو مذاق کر رہے تھے اپنی دل جوئی اور جو ہے اپنے دل کو بہلانے کے لیے، یہ سراسر غلط بات ہے، کیونکہ تفریح کے لیے، کھیلنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی، دوسری بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم ہمارا مذاق کیوں اڑاتے ہو، تو آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارا مذاق نہیں اڑا رہے، ہمارا مقصد تمہارا مذاق نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم تفریح کریں اور اسی طرح اپنے دل کو بہلائیں، کھیلنا مقصد تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا نبی کے ذریعے
اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں اللہ کی ذات اور اس کی آیتیں اور رسول ہی کی ذات مذاق کے لیے، تفریح کے لیے تمہیں یہی چیزیں ملی، کوئی اور چیز تم کو، کوئی اور راستہ تمہیں نہیں تھا؟ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ ہی میں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ تم عذر بیان نہ کرو، طرح طرح قسم کے عذر تم بیان کرتے ہو، سب جھوٹے عذر۔ جس طرح تم سے پوچھا گیا کہ تم مذاق کیوں اڑاتے ہو، تو تم عذر بیان کر رہے ہو اس کا کہ تمہاری مجبوری ہے، کہ تم اپنا دل بہلانا چاہتے ہو، فلاں معاملہ ہے۔ لا تعتذروا، تم عذر بیان نہ کرو، اپنی مجبوریاں بیان نہ کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ کفر کیا ہے۔ کیسے ایمان لایا؟ یہ ایمان تو لائے نہیں تھے، لیکن تم نے ابھی تک جو ظاہر کیا ایمان کا اپنی زبان سے، آج اب اس کی ٹھوس دلیل مل گئی ہے کہ تم نے جو ظاہر کیا تھا ایمان، وہ ایمان تمہارا سچا نہیں تھا، کیونکہ تم نے کفر کا ارتکاب کر لیا ہے۔ اور کفر کا ارتکاب کیسے؟ کہ تم نے اللہ، اس کے رسول اور قرآنی آیات، ایمان والوں کا کیا ہے؟ تم نے مذاق اڑایا ہے۔ ان نعف عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے ایک گروہ کی ہم مغفرت فرما دیں اور ان کو معاف کر دیں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ساتھ ہی ساتھ ایک گروہ کو ہم عذاب میں بھی مبتلا کریں گے۔ مطلب یہ کہ تم میں سے ایک گروہ توبہ استغفار کر لے گا، اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا، ہم اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ لیکن وہ گروہ جو توبہ استغفار نہیں کرے گا اور اپنے کفر اور اپنے نفاق ہی پر رہے گا، اپنے جرم ہی پر رہے گا، ہم انہیں کیا ہے؟ عذاب میں مبتلا ضرور کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اور فرمایا ان منافقین کے بارے میں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین ہم الفاسقون۔ یقیناً منافق مرد، منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، آپس میں ایک ہیں۔ ادھر اس بات کی تردید ہے کہ یہ منافقین دعویٰ کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد، منافق عورتیں، یہ سب آپس میں ایک ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ تم میں سے نہیں ہیں، تم ایمان والوں میں سے، کیونکہ ان کی صفت کیا ہے؟ آگے فرمایا اللہ نے، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منکر کی دعوت دیتے ہیں اور بھلائی کے کاموں سے کیا ہے؟ روکتے ہیں۔ بالکل ایمان والوں کی صفات کے برعکس صفات ان کی ہے۔ ایمان والے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور یہ منافقین یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منافقین منکر کی طرف دعوت دیتے ہیں جو برائی ہے، اور اسی طرح جو نیکی ہے، بھلائی ہے، ینہون، ان سے کیا ہے؟ لوگوں کو روکتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے روکیں گے، قرآن کی تلاوت سے روکیں گے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے سے روکیں گے، اور دوسری برائیوں کی طرف کیا ہے؟ دعوت دیں گے۔ یہ منافقین کی صفات ہے، بالکل ایمان والے کے برعکس۔ آگے فرمایا اللہ نے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ کو روک کر رکھتے ہیں۔ یہ منافقین اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں۔ کیسے اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں؟ کہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، خیر اور بھلائی کام میں خرچ کرنے کے بجائے یہ اپنے ہاتھ کو بند رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو کیا ہے؟ پیچھے رکھتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم،
یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ بھی انہیں بھول گیا۔ کیسے اللہ کو بھول گئے؟ اللہ کو انہوں نے اس طرح بھلایا کہ اللہ کے اوامر اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا اور نافرمانی کی، اللہ کو یاد نہیں رکھا انہوں نے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، فنسیہم، تو اللہ بھی انہیں بھلا دیا۔ اللہ نے کیسے انہیں بھلایا؟ جس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ بے انصافی کے ساتھ کام لی، اللہ تبارک و تعالی جب قیامت والے دن انہیں اٹھائے گا حساب و کتاب کے لیے، تو اس دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اللہ کی ہر قسم کی مغفرت سے اور رحمت سے کیا ہے، محروم رہیں گے۔ اللہ ان کو اہمیت ہی نہیں دے گا، صرف ایمان والوں کو اس دن کیا ہے، اہمیت حاصل ہوگی۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھولے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھلا دیا، اللہ کو ان کی بھی فکر نہیں۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافقین ہی کیا ہے، فاسق لوگ ہیں، یعنی سیدھی راہ سے ہٹ جانے والے، اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جانے والے، یہی کیا ہے، منافقین ہیں۔ یقیناً حضرات اس آیت میں پر اگر غور کیا جائے تو اس بات کے بارے میں ہمیں پورا یقین ہو جاتا ہے کہ منافقین کبھی ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اور اہل نفاق کی جو صفات ہے وہ اہل ایمان کے بالکل کیا ہے، برعکس ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ اہل نفاق منافقین منکر کی دعوت دیتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں سے، خیر کے کاموں سے روکتے ہیں۔ یہ کام کبھی کوئی ایمان والا نہیں کر سکتا۔ ایمان والا ہمیشہ بھلائی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، لیکن منافقین، اہل نفاق کا معاملہ برعکس ہوتا ہے، برائی کی دعوت دیتے ہیں اور بھلائی سے لوگوں کو کیا ہے، روکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اہم بھلائی جس سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ ہے اللہ اس کے رسول پر سچا ایمان لے آنا۔ ایک سب سے اہم بھلائی ہے، خیر ہے، جس سے یہ لوگوں کو کیا ہے، روکتے ہیں۔ اسی طرح وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ کو کیا ہے، پست اور اپنے ہاتھ کو بند کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایمان والے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو کھول کر رکھتے ہیں، لیکن یہ منافقین کا معاملہ ایمان والوں کے برعکس ہے، اپنے ہاتھوں کو کیا ہے، بند رکھتے ہیں۔ اسی لیے حضرات اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین سے عذاب کا وعدہ کیا۔ تمہاری اگر یہ ساری صفات ہیں، یہ ساری بری حرکتیں، خصلتیں ہیں، تو ہمارا وعدہ تم سے ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اللہ نے فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ لیا اللہ نے المنافقین والمنافقات والکفار، تین قسم کے لوگوں سے، منافق مرد، منافق عورتیں اور تمام کفار سے۔ ان تینوں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ ہے۔ اور کب تک جہنم کی آگ میں رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ ہی حسبہم ولعنہم اللہ، اور یہ جہنم کی آگ جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ ان کے عذاب کے لیے کافی ہوگی۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے سے دور کر دے گا، اور اپنی رحمت بخشش سے اللہ تبارک و تعالی ان کو محروم کر دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور دائمی عذاب میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ کیا ہے، مبتلا رکھے گا۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو ان کے انجام کے بارے میں بتا دیا کہ تمہارا کیا انجام ہوگا آخرت والے دن۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے لیے وعدہ ہے کہ
تم منافق مرد، منافق عورتیں اور کفار، غور کریے کفار کو کا ذکر بھی ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، گویا کہ منافق مرد، منافق عورتیں جو اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ ایمان والے ہم ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ ان کا حشر، ان کا انجام وہی ہوگا جو عام کفار کا ہوگا۔ فرمایا اللہ نے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منافق مردوں سے، منافقہ عورتوں سے اور کفار سے یہ وعدہ ہے نار جہنم خالدین فیہا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہی حسبہم، اور یہ جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے، ان کی سزا کے لیے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی رحمت، اپنی بخشش، اپنی مغفرت سے ہمیشہ محروم رکھے گا، اور اسی طرح وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب جو ہے وہ مقیم یعنی دائمی عذاب ہے، اس عذاب سے یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے اور نہ ہی ان کو چھٹکارا اس عذاب سے حاصل ہوگا۔ عذاب مقیم، دائمی عذاب ان کے لیے ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ توبہ ہی میں مزید اور فرمائے ان منافقین کے بارے میں الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اس آیت میں اللہ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ یہ منافقین اہل نفاق، اللہ کے ساتھ تو اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کی ذات اور رسول کے ساتھ بھی استہزاء اور مذاق، اسی طرح یہ ایمان والوں کے ساتھ بھی استہزاء مذاق، خاص طور پر وہ ایمان والے جو اللہ کی راہ میں فراخ دلی کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے ان کے سے خرچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ مذاق کرتے ہیں۔ کیا مذاق ہے اور کس قسم کا مذاق ایمان والوں کے ساتھ ان کا تھا، انشاءاللہ اس کی وضاحت، اس کی تفصیل اسی آیت کی روشنی میں اگلی نشست، اگلی ملاقات میں آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم